السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ تمام سننے والوں سے کہتی ہوں کہ میرے چینل پر جو ہے آپ کو ناولز کے علاوہ جو ہے وہ اقتباس بھی ملیں گے، جو مختلف ناولز کے اقتباس بھی ہوتے ہیں اور کچھ فیس بک پوسٹ ہوتی ہیں جنہیں میں کاپی کرتی ہوں اور اچھی خوبصورت لائنز ہوتی ہیں، تو وہ میں وائس میں اپلوڈ کرتی ہوں، جنہیں آپ باقاعدہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس یا سٹوریز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شاعری بھی ہوتی ہے آڈیو میں، تو آپ لوگ سب جیسے ناول سنتے ہیں اسی طرح انہیں بھی سنا کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں چینل کے حوالے سے، آپ کوئی اور سجیشن دینا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی رائے پر جو ہے وہ عمل کر سکوں، البتہ وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے مجھ سے ٹائم مینیج ہوتا ہے تو میں یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے پوئٹری جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی تھی، اور جبکہ میں نے یہ جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے میں پوئٹری ہی اپلوڈ کرتی تھی۔ پھر جب چینل میں ایشو ہوا تو میں نے ساری اپلوڈڈ پوئٹری جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، اور اب کافی عرصے سے میں ایپیسوڈ کے علاوہ کچھ بھی پوسٹ نہیں کر رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ مجھے لگا شاید پوئٹری ویڈیوز کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہو۔ خیر اب ایسا کچھ نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولر اپلوڈز کر سکوں۔ آپ لوگ اگر کچھ سننا چاہیں اپنی پسند کی پوئٹری بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، البتہ پوئٹری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ناولز میں سلیکشن ہوتی ہے، کچھ ناولز جو ہیں وہ معیاری ہوتے ہیں، اسی طرح شاعری میں بھی سلیکشن ہوتی ہے۔ میں اس معاملے میں کافی چوزی ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا انتخاب پسند آتا ہوگا، اور اگر نہیں آتا تو آپ اپنا انتخاب بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ سب کی جو ہے وہ شیئر کی ہوئی پوئٹری کو بھی وائس میں جو ہے ریکارڈ کر سکوں۔ البتہ یہ سب وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وقت ملے گا تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی اس حوالے سے فرمائشیں جو ہے وہ بھی پوری کر سکوں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے پے کہاں بچیں کے دل ہے، مصنفہ ہیں رفعت سراج، قسط نمبر 8۔ اگر اس لڑکی نے عشق کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو میں کل ڈنر پر آنے والی حماد حسین کی بیٹی کی دوست، کیا نام ہے اس کا؟ لیڈی صوفیہ اپنی پیشانی دبا کر نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پرنس کا دل کسی اتھاہ میں اتر رہا تھا۔ سفینہ، یہ تو وہ یا اس کا اللہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح حواس قابو کیے اور دادی کی مدد کی۔ اوہ یس، واٹس اے پوئٹک نیم، سفینہ، گڈ نیم۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں خود کلامی کرنے لگی۔ پرنس بلکہ جب گانا بھول گیا تھا، وہ کم عمر ہونے کے باوجود کتنی گریسفل ہے۔ خوبصورتی تو میری ڈیمانڈ ہے مگر وہ باتونی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ کاش میں اس لڑکی سے پہلے ملی ہوتی، لیڈی صوفیہ نے ایک آہ بھری۔ پرنس شاید زندگی میں پہلی بار اوسان کھو رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ یوں پلکیں جھپکیں گویا ضروری کام زبردستی انجام دے رہا ہو۔ لیکن میں آزاد ہوں، کمیٹڈ نہیں ہوں۔ اگر آپ کو سفینہ اتنی زیادہ پسند آئی ہے تو ہم بات آگے بڑھا سکتے ہیں، پرنس نے یوں بے تابی سے کہا، مبادا اسے خوف ہو کہ لیڈی صوفیہ کے خیالات اچانک پلٹا کھا جائیں۔ مگر وہ لڑکی جو تمہارے عشق میں دن رات کر رہی ہے اسے بھی تو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پرنس کا جی چاہا فوراً کہہ دے کہ گولی مارے اس لڑکی کو، مگر یہ ظالمانہ جملہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ گرینڈ مام، آپ کے بیڈ روم میں ولیم ٹھیکرے کی ایک کتاب ہمیشہ سائڈ ٹیبل پر پڑی رہتی ہے، کبھی شیلف میں نہیں جاتی۔ میرا خیال ہے آپ نے اسے بے شمار مرتبہ پڑھا ہے، آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہوگی۔ اوہ یس آف کورس، مگر تمہیں اس وقت کیوں یاد آ گئی؟ لیڈی صوفیہ نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اصل میں اس میں ایک جگہ ولیم نے لکھا ہے، محبت کرنا اور جیتنا بہترین چیز ہے، لیکن محبت کر کے کھو دینا اس سے زیادہ بہترین ہے۔ اسٹاپ اٹ، کتابیں ہماری دوست ضرور ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مصنف کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں اپنی فیلنگ کے زیر اثر لے کر چلے۔ محبت کر کے کھو دینا کوئی مذاق ہے؟ یہ روز کی موت ہے، اور جس کی عمر طویل ہو سوچو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ہزاروں بار موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے۔ کچھ سمجھے؟ لیڈی صوفیہ آنن فانن غضبناک ہو چکی تھی۔ آپ کو اس لڑکی سے زیادہ، جسے آج تک آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، میری فکر ہونی چاہیے۔ ہم باتیں کر رہے تھے، باتوں باتوں میں بس یوں ہی اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ تمہارے خیال میں اس کے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ لیڈی صوفیہ کا موڈ ہنوز آف تھا۔ شام کے سائے سمٹ رہے تھے، لان میں روشنی کا دل فریب نظارہ حصے لطیف کو تسکین دینے لگا۔ کیاریوں میں نصب رنگ برنگی روشنیاں رات کے استقبال میں محو رقص ہونے لگیں۔ مغرب کی اذان میں چند منٹ ہی رہ گئے تھے۔ پرنس نے اپنے رسٹ واچ پر سرسری سی نگاہ کی اور دادی کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ میں سفینہ سے محبت کرنے لگا ہوں، کل اس سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی، پہلے بھی مل چکا ہوں، یہ جاننے کے بعد آپ اب کس طرح سوچیں گی؟
جھوٹ سے نجات کا ایک سنہری موقع خود بخود ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ یہ موقع کسی صورت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ او نو، لیڈی صوفیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کرسی کے ہتھے پر دھرا ہاتھ پھسل کر ان کی گود میں جا گرا تھا۔ تم نہیں بچ سکے، آخر کار گرفتار ہو گئے۔ میں نے اپنے بچے کو، خاندان کی اکلوتی نشانی کو سوزے عشق سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس آگ میں جل کر راکھ ہو گئی، اس آگ سے بچانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ لیڈی صوفیہ انتہائی روحانی اذیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اعصابی کمزوری کے باعث تواتر سے آنسو بھی گرنے لگے تھے جو پرنس کو بہت تکلیف دے رہے تھے، مگر وہ اس وقت دو طاقتور جذبات کی گرفت میں تھا۔ ایک جذبہ جو سفینہ کے سارے رنگ اس کے دل میں اتارتا رہتا تھا، دوسرا خون کا وہ رشتہ جو تمام فطری رشتوں کا مجموعہ تھا۔ محبت ملن کے دل نشیں خواب تو دکھاتی ہے، مگر محبت اندیشوں سے آزاد کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی نہ ملنے کا اندیشہ، کبھی پا کر کھو دینے کا اندیشہ، کبھی بدگمانیوں کا اندیشہ، یوں جیسے محبت کو حادثوں کا انتظار رہتا ہے۔ لیڈی صوفیہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ پرنس زندگی کے عجیب و غریب موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دل کی اس بے اختیاری کا تجربہ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ سفینہ سے ملنے سے پہلے تک بے شمار لڑکیوں سے ملا تھا، جن میں ہم وطن بھی تھیں اور غیر ملکی بھی، حصے لطیف کو سیراب کرنے والے بے شمار وجود، مگر وہ سب سے بخیر و خوبی گزر آیا تھا۔ دل کہیں اٹکا نہ رکا، یا شاید وہ ان سب حسیناؤں کی بے اختیاریوں سے لطف اندوز ہوتا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے بہت محتاط زندگی گزاری۔ وہ روحانی طور پر اپنے باطنی سکون سے لطف اندوز ہونے کا عادی ہو چکا تھا۔ آج کے دور کی اہم ضرورت یعنی موبائل فون رکھنا تو درکنار، وہ تو لینڈ لائن نمبر پر آنے والی کال تک براہ راست اٹینڈ نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کا پی اے آؤٹ آف اسٹیشن ہوتا تو لینڈ لائن فون کی گھنٹی اس کے لیے پرندوں کی آواز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے روابط میں رہنے والوں کو بہت اچھی طرح علم تھا کہ وہ کسی صورت بھی فون خود ریسیو نہیں کرے گا۔ جس وقت وہ ذاتی مصروفیات کے باعث فون پر بات نہیں کر سکتا تھا، اس وقت اس کا پی اے آنے والی کالز کا ریکارڈ رکھتا اور پرنس فرصت پا کر ریکارڈ چیک کر کے اسے نوٹ کراتا کہ اسے کس کس کو کال بیک کرنا ہے۔ اعصاب پر بوجھ ڈالنے والا کوئی بھی عمل وہ ہرگز انجام نہیں دیتا تھا۔ اپنی زندگی کی پہلی اعصابی جنگ کا تجربہ اسے کل رات ہوا تھا، جب اس نے لمحہ لمحہ گن کر سفینہ کا انتظار کیا تھا۔ ہم حادثات سے بچ نہیں سکتے۔ لیڈی صوفیہ نے ایک آہ سرد سینے سے آزاد کی اور ٹیبل پر رکھی دستی پیتل کی گھنٹی اٹھا کر زور زور سے ہلائی۔ ان کی ذاتی خادمہ دوڑتی ہوئی حاضر ہو گئی تھی۔ میں ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتی ہوں۔ لیڈی صوفیہ نے چھڑی کے سہارے کھڑے ہوتے ہوئے بڑی سرد مہر نظروں سے پرنس کی طرف دیکھا۔ تم بہت سکون سے اپنا جائزہ لو۔ روحانی محبت اور وقتی تاثر میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا۔ لڑکی خوبصورت اور کم گو ہو تو ہر تیسرا شخص اسے پسند کرتا ہے۔ لیڈی صوفیہ کی آواز اعصابی کمزوری کے باعث کپکپا رہی تھی۔ پرنس یوں خاموش بیٹھا تھا گویا اعتراف جرم کے بعد مجرم کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ لیڈی صوفیہ خاتمہ کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ پرنس ذہنی طور پر مغرب کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ آج کل تو نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو لگتا پھیلے ہوئے ہاتھوں میں سفینہ کا چہرہ کسی پھول کی طرح سجا ہوا ہو۔ خدا کرے گرینڈ مام صبح تک یہ ساری باتیں بھول چکی ہوں۔ وہ دادی کی بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ تیر خطا گیا تھا، وار اوچھا پڑا تھا، اتنی محنت کی کچھ بھی نہ ہوا۔ ساحل شدید مایوسی کی کیفیت میں گھر آیا تھا، یوں جیسے راستے میں لٹا ہوا مسافر۔ ہر شے سے ویرانی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر جو اسے عارضی ٹھکانے کے طور پر قابل قبول لگتا تھا، اب اپنا مقدر محسوس ہو رہا تھا۔ وہی شام و سحر کی کشاکش، وہی تنخواہ میں 40 دن کا جوڑ توڑ، وہی اندیشے حاصل کرنے سے پہلے پہروں کی سوچ، بہترین ذہانت، وجاہت، کارکردگی، محنت، سب صفر۔ وہ کسی نگاہ کی طلب، کسی دل کی آرزو نہیں تھا۔ اعلیٰ درجے کی خوش فہمی شدید مایوسی میں ڈھل رہی تھی۔ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی عجلت سے کام لیا۔ ہاتھ تو کچھ نہ آیا، بس ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ منہ کی کھا کر منہ سر لپیٹ کر کسی کونے میں لیٹ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد طبیعت قدرے ہلکی تو ہو گئی تھی، مگر روز کی طرح کھانے کے لیے فون پر کوئی آرڈر کرنے کو جی نہیں چاہا، جیسے بھوک ہی مر چکی تھی۔ حسب معمول مغرب کے بعد اسے کال کی تھی آپا نے، مگر اس نے کال ریسیو کرنے کے بجائے اپنا سیل فون میوٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی مایوس آواز بہن کو سنانا نہیں چاہتا تھا، جو روز اس سے فون پر بات کر کے اور اس کا جوش و جذبہ محسوس کر کے سمجھتی تھی کہ ان کے بھائی کے دن پھرنے والے ہیں اور عن قریب وہ کراچی شہر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہونے جا رہا ہے۔ اپنی کلاس کی لڑکی سے تو وہ شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا، جس کا سیدھا سا مطلب وہ یہ سمجھتی تھی کہ ضرور کسی امیر دولت مند لڑکی نے ان کے بھائی کو شرف قبولیت کا عندیہ دے دیا ہے۔ بجلی کی بچت کے زمن میں گھر میں سیور لگے ہوئے تھے، ان میں سے بھی سب سے کم پاور کا باہر بالکنی اور کچھ مناسب پاور کا لاؤنج میں جلتا تھا، باقی ہر طرف اندھیرا تھا۔
جب واش روم میں جاتا تھا تو لاؤنج کی لائٹ آف کر دیا کرتا۔ ہر وقت بچت سر پر سوار رہتی کہ 4 پیسے بچیں گے تو پسند کا ڈنر کرنا آسان ہوگا۔ وہ اس تکلیف دہ زندگی کو عارضی سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، مگر آج یقین ہو چکا تھا کہ یہی اس کی تقدیر ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں کی طرح اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہنا ہے۔ نقد و زر کی فراوانی کسی دیوانے کا خواب ہے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تاجور نے اس کی نظم اور زارا کا نام نہیں پڑھا۔ اس کی شاطرانہ ذہانت اسے یقین دلا رہی تھی کہ تاجور نے سب کچھ پڑھ لیا تھا، اور وہ اس پر نرم ہاتھ اس لیے رکھ رہی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے بیٹی کا ذکر کرنا اپنی ہتک سمجھ رہی ہوں گی۔ یہی احساس اسے بار بار احساس ذلت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اپنا جائزہ لے رہا تھا کہ کیا وہ کل آفس میں اپنی صلاحیت کے مطابق پرفارم کر پائے گا۔ وجود کے ہر کونے سے انکار کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ لیڈی صوفیہ کی شخصیت کے بارے میں سفینہ نے جو کچھ تاجور کو بتایا تھا انہوں نے بہت دلچسپی سے سنا تھا۔ پھر اپنے کسی دھیان سے چونک کر سفینہ کی طرف دیکھا تھا۔ پرنس تو ان میرڈ ہے نا؟ سفینہ نے بے اختیار کیفیت میں ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ ماں سے لیڈی صوفیہ کے بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ ان کے پوتے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی فی الحال تو وہ سنگل ہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے انگیجڈ ہو۔ سفینہ نے لاشعوری طور پر ماں کو بات بڑھانے سے روکا تھا تاکہ پرنس کو کسی صورت موضوع نہ بنایا جا سکے۔ گلوبل چینج نے ہماری سوسائٹی پر بہت منفی اثرات ڈالے ہیں۔ امیگریشن، غیر ملکی کرنسی، اوور نائٹ دولت کے انبار جمع کرنے کی کوشش، بے شمار لوگوں کی کلاس راتوں رات تبدیل ہو گئی۔ خاندانی غیر خاندانی کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن لیڈی صاحبہ کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ ابھی یہ شہر مہذب و خاندانی لوگوں سے خالی نہیں ہوا۔ وہ کافی کا آخری گھونٹ لے کر مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہہ رہی تھی۔ سفینہ اس وقت ان کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ جن دنوں وہ گھر پہ ہوتی تھی، تاجور آفس سے آ کر فریش ہونے کے بعد اسے بیڈ روم میں طلب کر لیا کرتی تھی تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے اور زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو سکے، بیٹی کے معمولات و مسائل سے آگاہ رہ سکے۔ کوئی حقیقی مسئلہ ہو تو ہاتھ کے ہاتھ اس کا مناسب حل نکالا جائے۔ اماں، سارے خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں بظاہر، پھر یہ خاندانی اور غیر خاندانی کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ الفاظ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ انسان کا انسان ہونا کافی نہیں؟ سفینہ نے اچانک غیر متوقع اور مشکل سوال کر دیا تھا۔ دل توڑ دینے والے بھی خاندانی ہوتے ہیں۔ تاجور پہلے چونکی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی تھی۔ بہت مزے کا سوال کیا ہے تم نے، انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ جب کسی انسان میں صبر و ضبط، محتاط گفتگو، ناپسندیدہ حالات کا بہادری اور خاموشی سے سامنا کرنے کی اہلیت نظر آتی ہے تو اس سے اس کی پچھلی نسلوں کی محنت کا پتہ چلتا ہے۔ خاندانی لوگ اپنے اخلاق، لباس اور گفتگو سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ وہ کبھی ہلکی بات نہیں کرتے، حیادار ہوتے ہیں، انسانوں کی عزت اچھالنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے، اپنے ساتھ بدترین برائی کرنے والوں سے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے۔ دانائی اور فراست خاندانی لوگوں ہی میں ملتی ہے، کیونکہ یہ باپ دادا پر دادا کی مسلسل محنت کا سفر ہوتا ہے۔ تاجور نے حیرت و غور و فکر کا مظاہرہ کرتی خاموشی سے پلکیں جھپکاتی بیٹی کو شانوں سے تھام کر پیشانی چوم لی۔ وہ جب بات کرتی تھیں پوری توجہ سے سنتی تھی۔ تم نے لیڈی صوفیہ کو سائیکو کنسیڈر کیا ہے بیٹا؟ بات یہ ہے کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے، اس عمر میں انسان کا نارمل رہنا حیرت انگیز ہوتا ہے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، سفر کراتی ہے۔ بے حد و حساب دولت بھی روحانی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میں تمہارے پاپا کے بعد مسلسل سفر کر رہی ہوں۔ بولتے بولتے تاجور اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ سفینہ نے چونک کر ماں کی شکل دیکھی۔ وہی لیڈی صوفیہ جیسی بات کی تھی۔ عورت ایک نام کے پیچھے ساری زندگی لگا دیتی ہے۔ اگر بیوی شوہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے تو شوہر مرحومہ کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، دوسری شادی کر کے ہنستے کہے لگاتے نظر آتے ہیں۔ واقعات آنن فانن ذہن میں گھومنے لگے۔ وہ بھی کئی مہینوں سے ایک نام کے گرد گھوم رہی ہے۔ عورت کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کو اتنا محدود کیوں کر لیتی ہے؟ کیا سوچنے لگیں بیٹا؟ تاجور کو سوچ میں گم بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ سفینہ اپنے دھیان سے چونک پڑی۔ کچھ نہیں اماں، بس آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ زبردستی کے انداز میں مسکرا کر گویا ہوئی۔ میرے بارے میں؟ جلدی سے بتاؤ کیا سوچ رہی تھی؟ تاجور کا موڈ بہت خوشگوار تھا، یا وہ بیٹی کو خوشگوار رفاقت کا احساس دلانے کی لاشعوری کوشش کر رہی تھی؟ یہی کہ آپ نے کس طرح اور کتنی محنت سے سارا سیٹ اپ مینٹین رکھا ہوا ہے، کتنا تھک جاتی ہوں گی مگر کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ اس نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر معصوم بچی کی طرح چوم لیا۔ تم دونوں بہنیں مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ میرے سامنے تمہارا شاندار مستقبل ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جس طرح سب ماؤں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور وہاں کی کوئی خاص بات سناؤ۔ سوشل سٹیٹس تو ان کا بہت ہائی ہے، ظاہر ہے رہن سہن بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ پرنس کی دادی کی بھی تم نے بہت باتیں کی، مگر پرنس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کی۔
وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں اور شاید لاشعوری طور پر بیٹی کی دلی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سفینہ کے لیے یہ غیر متوقع سوال تھا۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی، یوں جیسے ماں نے ماورائی نگاہ سے اس کے دل میں چھپی تصویر دیکھ لی ہو۔ جلدی سے جھک کر دایاں پاؤں کھجانے لگی، گویا مناسب جواب سوچنے کے لیے مہلت لے رہی ہو۔ سر میں کھجلی اس لیے نہیں کی کہ ماں براہ راست چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے بارے میں کیا خاص بات بتاؤں کہ جب وہ کھانے کی میز پر ہوتے ہیں تو ان کی پلیٹ میں کھانا بھی نوکر نکال کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سوپ یا ڈیزرٹ کا باؤل اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوتا ہے، جس میں سے وہ صرف 2-4 سپونز ہی استعمال کرتے ہیں۔ اماں سوچیں کتنی تکلیف دہ زندگی ہے، اتنا تکلف، اتنا اہتمام۔ توبہ سوچ کر ہی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے، انہیں تو آرام ملتا ہے، تبھی تو عادت بن گئی ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، لوگ ملتے ہوئے بھی گھبرائیں اور جو ملیں وہ شدید کمپلیکس کا شکار ہو جائیں۔ اینی ہاؤ ہمیں کیا، ان کی اپنی زندگی ہے، جیسے مرضی گزاریں۔ میں پیکنگ شروع کرتی ہوں، کل صبح کی فلائٹ ہے، صبح 5 بجے نکل جاؤں گی۔ اس وقت تو شاید آپ نماز کی تیاری کر رہی ہوں گی۔ سفینہ نے پرنس کے ذکر کی طوالت سے گھبرا کر فوراً ہی موضوع بدل دیا تھا۔ میں کتنی بھی مصروف ہوں، تم مجھ سے ملے بغیر نہیں جاؤ گی، ورنہ مجھے عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ ایک تو مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں سالوں سے اپنی بیٹی سے نہیں ملی، تاجور نے تاکید کے ضمن میں کہا اور بہت محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بے نام بے قراریاں ماں کی آغوش میں آنکھیں موندنے لگیں۔ کئی سال بعد ایسا ہوا تھا کہ بیڈ پر لیٹنے کے بعد اس نے نیند کا انتظار کیا تھا۔ آج مراقبہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سانس کی مشق کا دورانیہ بھی بڑھا دیا تھا، مگر آنکھیں بند کرتے ہی سفینہ کا محسوس ہونے والا سرد رویہ ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ ارتکاز نہیں ہو پا رہا تھا۔ مراقبے کی پہلی شرط یہی ہے کہ ذہن کو بے ربط خیالات سے پاک اور خالی کر لیا جائے۔ کئی بار کی کوشش کے بعد وہ زچ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سفینہ کے تصور سے ذہن کو خالی کرنا ممکن نہیں لگ رہا تھا، اور اس لمحے اسے اپنی پردادی کی ذہنی حالت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوا تھا۔ وہ بولتی رہتی تھی اور پرنس سنتا رہتا تھا۔ بس ایک افسوس کی کیفیت ضرور پیدا ہوتی تھی کہ اس کی دادی غمزدہ ہیں۔ شروع میں اس نے عقل مندوں کی طرح دادی کو سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر انہوں نے پہلی کوشش کو ہی ناکام کر دیا تھا۔ عشق عقل سے آگے کی بات ہے۔ سمجھانا وہاں بنتا ہے جہاں معاملات کا تعلق عقل سے ہو۔ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، میں اپنے غم سے دوستی کر چکی ہوں۔ لیڈی صوفیہ کی ممانعت میں اتنا حتمی تاثر تھا کہ اس دن کے بعد سے وہ صرف اچھا سامع بن کر رہ گیا تھا، اپنی طرف سے کوئی افلاطونی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صحیح معنوں میں آج اسے دادی کے درد کا اندازہ ہوا تھا۔ دل دیکھنے دکھانے والا کھلونا نہیں ہے، عشق سمجھنے سمجھانے والا جذبہ نہیں ہے۔ وہ آئی تو بہت خوش تھی، اس کی روحانی مسرت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، مگر وہ اچانک برف کی بن گئی۔ احساسات سچے ہوتے ہیں اور عیار عقل طاقتور جذبات سے گھبرا کر کونے میں دبک جاتی ہے۔ میں تمہیں پل پل اس طرح پڑھ رہا تھا جس طرح وال کلاک میں لگا تھرمامیٹر ماحول کا درجہ حرارت بتاتا ہے۔ تم آنچ دے رہی تھی، پھر تمہاری طرف سے سرد ہوائیں آنے لگیں۔ پرنس کے لیے وہ معمہ بن چکی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا قدرتاً آج پیش رفت ہوگی، مگر یہ آسمان تک دیوار کیسی ہے۔ پرنس نے انگلیوں سے پیشانی دبانا شروع کر دی کہ امکانات کے تمام دروازوں پر بھاری قفل پڑے ہوئے تھے۔ خیال بچوں کی طرح بھاگتا اور بند دروازے سے ٹکرا جاتا تھا۔ اسکول ٹیچر ہے، گورنمنٹ جاب ہے، 12-13 سال بعد ریٹائر ہوگی تو 20-25 لاکھ ملیں گے، اور 12 سال بعد 2 کمروں کا مکان 70 لاکھ میں ملے گا، اور وہ بھی کہاں، کچی آبادی میں۔ باقی کے 45 لاکھ اس کے والد محترم ڈونیٹ کریں گے۔ آپا کی بات سن کر وہ بری طرح تپ کر گویا ہوا تھا۔ جو گاڑی مجھے پسند ہے وہ 30 لاکھ کی آتی ہے، 12 سال بعد 50 لاکھ میں بھی شاید نہ ملے۔ یہ 20-25 لاکھ کی باتیں نہ کیا کرے مجھ سے۔ ہاں نہیں تو۔ وہ بمشکل غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے کب سے اپنا سیل فون پاور آف کیا ہوا تھا، ایک ضروری کال کرنے کے لیے آن کیا اور فوراً آپا کی کال آ گئی۔ دل تو چاہا کال ریسیو ہی نہ کرے، پھر یہ سوچ کر ریسیو کر لی کہ وہ پریشان ہو کر رات بھر ٹرائی کرتی رہیں گی اور کل دن میں کسی بھی وقت اس کی خوب کھنچائی کریں گی۔ بیٹھے فرش پر ہو اور خواب عرش کے دیکھ رہے ہو، انسان کو اپنی حیثیت کے حساب سے منصوبے بنانا چاہیے۔ آپا نے اب اسے باقاعدہ ڈانٹنا شروع کر دیا۔ منصوبے کیوں بدلیں، حیثیت کیوں نہ بدلیں؟ وہ بھی چہک کر گویا ہوا۔ بڈھے ہو جاؤ گے، پھر کوئی بیٹی نہیں دے گا، ہوش کے ناخن لو۔ آپا نے پورا زور لگا کر کہا۔ ارے چھوڑیں، آپ تو بس گھر میں دال کڑھی بناتی رہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بڈھے رئیسوں کے پیچھے تو حسین لڑکیاں ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہیں کہ بس 2-4 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد ساری دولت ہماری۔ اس نے شان بے نیازی سے جواب دیا۔ میرے چندہ اولاد پالنے سنبھالنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ آپا نے ایک اور کارڈ تول کر پھینکا۔ غریب آدمی کے ہاں پیدا ہونے سے تو بہتر ہے کہ پیدا ہی نہیں ہو، جنت میں رہ کر ہی مزے کر لیں۔ اس نے پھر ترکی بترکی جواب دیا۔ ارے میرے اللہ، میرے بس میں ہو تو سب سے پہلے تمہیں دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کرواؤں،
یہ کہتے ہی آپا نے اپنی طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا، اور شاید یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، ورنہ اسے ہی تھک کر کہنا پڑتا تھا کہ آپا پھر بات کروں گا، کچھ دوست آ گئے ہیں۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی۔ تھینک یو آپا، آپ نے مجھے پھر سے تازہ دم کر دیا، ورنہ ڈپریشن سا ہو رہا تھا۔ ایسی کی تیسی دولت آ کر جا سکتی ہے، دماغ تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ میرے پاس دماغ ہے، ہار نہیں مانوں گا۔ وہ نئے عزم کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آیا اور کھڑے کھڑے لکھنا شروع کر دیا۔ کون کہتا ہے قسمت میری کھوٹی ہے، ایک پیارے سے فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ وہ روز مجھے گلے لگا کر کہتا ہے، خواب بڑے تیرے عمر اگرچہ چھوٹی ہے۔ ہاتھ میں سنہری کاغذ ہے، اس پر لکھا ہے، قسمت ضرور جاگے گی جو ابھی پڑی سوتی ہے۔ یہ فرشتہ میرے کان میں یہ بھی کہتا ہے، بہت پیاری ہے وہ، نہ کالی ہے نہ موٹی ہے۔ اس نے لکھ کر پھینکنے کے انداز میں قلم ٹیبل پر رکھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اپنے سیاہ گھنے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے غور سے اپنا جائزہ لیا۔ 1 لاکھ کا ڈنر سوٹ پہننے کی دیر ہے، ٹرمپ میرا ملازم دکھائی دے گا۔ وہ اپنی سیاہ گھور آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ سفینہ پلک جھپکائے بغیر آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے کوئی برسوں بعد ملنے والے یا دیرینہ دوست کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے وہم ہوا کہ اس کا چہرہ بار بار زارا کے چہرے میں تحلیل ہو رہا ہو۔ زارا لاؤ بالی، سطحی، وقتی تاثر پر فیصلے کرنے والی، جواریوں کی طرح خطرات میں کود پڑنے والی۔ رسک اس کے نزدیک معمولات کی طرح تھے۔ شاید اسے ابھی تک خود بھی ان کے معنی معلوم نہیں تھے۔ دونوں بہت خوبصورت تھیں، نہ قد و قامت میں کوئی کمی کسر، نہ ہی چہرے کے نقوش میں تناسب کا عیب۔ دونوں کی مسکراہٹ کسی ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنی کی تشہیر کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی تھی۔ بال گھنیرے تھے، مگر زارا زیادہ تر بالوں کو گردن سے نیچے نہیں آنے دیتی تھی۔ البتہ سفینہ کے بال کمر تک تھے اور بڑھانے کی گنجائش رہتی تھی، مگر وہ خود سے زیادہ لمبائی کے حق میں نہیں تھی کہ بال جتنے لمبے ہوں انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی خاص طور پر MBA کی طالبہ کہ جس کو موٹی موٹی کتابیں لے بیٹھتی ہیں۔ پرنس اتنا میچور مشہور شخصیت، خوبرو جوان جس کو ہر آنکھ نظر بھر کر دیکھنے کی تمنا رکھتی ہو۔ زارا میں اسے کیا خاص بات نظر آئی؟ اس کے اپنے اندر اتنا حسن ہے کہ حسن کی اسے کوئی کمی نہیں۔ پھر سے آگے سوچ کے پر جل رہے تھے۔ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، مگر یہ کیا، کشتیاں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ سنہری زنجیر نے دونوں کشتیوں کو ساتھ باندھا ہوا تھا۔ وہ یوں آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو رہی تھیں، جیسے پرواز کے آغاز میں طیارہ بتدریج بلندی پر جاتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کشتیاں چاند کے بالکل قریب جا پہنچی تھیں، اور ابابیلوں کے سائز کے چھوٹے چھوٹے سنہری پرندوں نے کشتیوں کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بے انتہا حسین نظارہ تھا، لیکن یکدم بھڑکتی آگ نے کشتیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرندوں کی چونچوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے طواف کر رہے تھے۔ پھر اس نے دیکھا کشتی سے ایک شعلہ اس کی طرف لپکا۔ اس نے شعلے کی حدت محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ تاریک کمرے میں خوابناک سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے شرٹ کو چٹکی سے پکڑ کر کھینچا جو پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ پھر سینٹرل AC کی جالیوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر چیک کیا کہ AC آن ہے یا آف ہے، کیونکہ ہلکی روشنی میں وہ آن آف کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی اسے محسوس ہوا کہ AC کام کر رہا ہے اور کمرہ ٹھنڈا ہے۔ اسے اپنے پسینے میں بھیگنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ٹھنڈک کا احساس ہوتے ہی طبیعت میں سکون اترنا شروع ہوا۔ پرسکون ہوتے ہی اسے دھیان ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اب خواب ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ پسینے میں بھیگی ہوئی شرٹ ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ پھر اٹھ کر واش روم گیا، 15-20 منٹ نیم گرم پانی سے شاور لیا اور نائٹ سوٹ پہننے کے بجائے سفید کرتا پاجامہ زیب تن کر کے اور حسب عادت ہلکی سی خوشبو لگا کر بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ ایک قیامت کی بے کلی تھی۔ وسیع اور اس گھر کی 4 دیواری اسے کال کوٹھڑی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ از خود رفتگی کے عالم میں مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گارڈ اپنے کیبن میں غالباً خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ پرنس نے خود ہی گیٹ کھولا۔ کھٹر پٹر کی آواز سے گارڈ چوکنا ہو گیا۔ اپنی گن تھامے یوں باہر نکلا جیسے مجرم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا بھرپور یقین ہو، مگر حیرت سے چکرا کر رہ گیا۔ سامنے گھر کا مالک تھا، فریش تر و تازہ، بے شکن سفید لباس میں ملبوس، خوشبو سے مہکتا ہوا۔ پرنس گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ گارڈ کیبن سے باہر آ چکا ہے۔ اسے اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ گیٹ بند بھی کرنا ہے۔ گارڈ حواس باختہ اس کے پیچھے لپکا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو فجر کا اذان میں بہت دیر ہے۔ گارڈ کو شک ہوا کہ شاید آج پرنس نیند میں چل رہا ہے۔ وہ 7 سال سے اس گھر کی چوکیداری کر رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی پرنس کو خود سے گیٹ کھول کر باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اذان کی آواز کے ساتھ تو وہ بھی جاگ جاتا تھا اور اسے پتا تھا
کہ اس کا ظاہر 5 وقت مسجد جاتا ہے اور اقامت سے کافی پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ شیر زمان گیٹ بند کر کے آرام کرو، اس نے مشینی اور بے تاثر آواز میں گارڈ کو حکم دیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ گارڈ بے بسی کی تصویر بنا بس دیکھے گیا۔ آج اماں اور سفینہ اتنی دیر تک بند کمرے میں جانے کیا باتیں کرتی رہیں۔ فیس بک لاگ آؤٹ کرتے ہوئے زارا کا ذہن پھر لا یعنی باتوں میں الجھنے لگا۔ میری ہی باتیں کر رہی ہوں گی، لاکھوں کا نقصان جو ہوا ہے، بس اب زندگی بھر اسی کا غم منایا جائے گا، جیسے بہت غریب ہو گئے ہاں۔ اندازے لگاتے ہوئے اندر چھپا احساس جرم اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ دیکھو تو ذرا، میں نے ڈنر کے لیے منع کر دیا تو کسی نے مجھ سے آ کر پوچھا تک نہیں۔ اس گھر میں تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ اماں تو بس پیسہ بنانے کی مشین بن گئی ہیں۔ سفینہ کو اس لیے امپورٹنس دیتی ہیں کہ وہ ان کا بزنس سنبھالے گی، 2 کے 4 اور 4 کے 8 بنائے گی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، خالی ذہن شیطان کی فیکٹری ہوتا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کوئی کارآمد مصروفیت بھی نہیں تھی۔ فیس بک پر الٹی سیدھی خبریں پڑھ کر ذہن ویسے ہی شل ہو گیا تھا۔ کسی کے رازوں سے پردہ اٹھ گیا تھا، کسی کی پرسنل ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، کسی سیلیبریٹی کی بیوی کے ہاتھوں پٹائی ہو گئی تھی، کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی نظریں سامنے لگی پینٹنگ پر جا رکی۔ چھم سے پرنس سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ مہنگی تصویر خریدنے پر اسے تاجور سے کتنی ڈانٹ پڑی تھی۔ بقول تاجور، یہ کیا ہے؟ تالاب میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اف، آرٹ کی اتنی انسلٹ۔ سو سوری پرنس، ایکچولی ہماری اماں کو آرٹ کی سمجھ نہیں۔ ہاں، اگر سفینہ نے آپ کی تعریف کی تو انہیں آرٹ اور آرٹسٹ دونوں اچھے لگنے لگیں گے۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے میں اڈاپٹڈ تو نہیں ہوں۔ سفینہ کو پتا تھا کہ میں پرنس کی فین ہوں، وہ جان بوجھ کر مجھے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ دل سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور بخارات کی صورت دماغ پر چڑھ رہے تھے۔ اس نے تکیہ سر پر رکھا اور بیڈ پر اوندھ گئی۔ دور سے تو پرنس کو یہی گمان ہوا کہ گیٹ کے باہر گارڈ کھڑا ہے، مگر مزید قدم بڑھانے پر وہ بری طرح چونک پڑا تھا۔ وہ تو کوئی لڑکی تھی، ہلکی روشنی میں، اور کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ حیرت سے وہ میکانکی انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہی بنگلہ تھا جس میں وہ معصوم بچہ رہتا تھا جو پہلی بار اسے مسجد میں ملا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا کاسا بنا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ لڑکی پرنس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر محتاط ہو گئی۔ اس نے سیاہ چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ پرنس کو دیکھ کر وہ چادر کھینچ کر سر پر ڈالنے لگی۔ ایکسکیوز می، آپ اتنی رات کو یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ کیا اس گھر میں جانا چاہتی ہیں؟ کوئی گیٹ نہیں کھول رہا؟ میں ٹرائی کروں؟ یہ کہہ کر پرنس نے انٹرکام کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پلیز پلیز 1 منٹ۔ لڑکی نے بے اختیار اسے روکا۔ پرنس نے بڑی سریلی کھن کھن کرتی آواز سنی اور غور سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ یہ دھیان میں نہیں آ رہا تھا۔ پلیز آپ اپنا کام کریں، مجھے آپ کی ہیلپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ لڑکی کے انداز میں گھبراہٹ کے بجائے اعتماد تھا۔ محترمہ، آج کل جو حالات ہیں، اس طرح سے ایک لڑکی کا تنہا باہر کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ آپ گیٹ کھلوانے کی کوشش تو کریں۔ پرنس کے حساس دل میں اس لڑکی کے لیے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے جذبات تھے۔ پلیز آپ اپنا کام کیجیے، یہ میرا اپنا گھر ہے، مہمان نہیں ہوں۔ لڑکی کے انداز میں اب بہت سرد مہری اور بیزاری تھی۔ اب پرنس کو اس کی ٹھیک سے پہچان ہوئی۔ یہ تو وہی ہے جس کو ایک مرتبہ ظہر کے وقت ایک نوجوان مرد کے ساتھ کار میں دیکھا تھا۔ پل بھر میں سارا منظر نظر کے سامنے پھر آ گیا۔ اوہ، آئی ایم سوری، میں اتنی رات کو آپ کو یہاں اکیلا پا کر فکر مند ہو گیا تھا۔ اسی وقت چوکیدار نے گیٹ کا ذیلی پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر لڑکی نے چونک کر دیکھا اور پرنس کی طرف دیکھے بغیر اندر چلی گئی۔ گیٹ فوراً بند ہو گیا تھا۔ پرنس سر کھجاتے ہوئے خود کو دنیا کا احمق ترین شخص گردان رہا تھا۔ بند گیٹ گویا منہ چڑھا رہا تھا۔ زارا کوئی من پسند مشروب پینے کے خیال سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، رات کو دیر تک جاگتی تو تھوک کے بھاؤ بلیک چاکلیٹ کھاتی اور جوسز وغیرہ پیتی۔ کل اتوار تھا، اس لیے کالے چانے کی فکر نہیں تھی۔ اتوار کو ظہر کی اذان تک پڑی سوئی رہتی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کی نظر سفینہ کے کمرے پر پڑی۔ کمرے میں لائٹ آن تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زارا کے لیے حیران کن تھا، رات کے 2:30-3 کے درمیان کا وقت تھا۔ سفینہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگی۔ سپلٹ آف تھا، فین چل رہا تھا، کچھ کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، ساتھ کتابیں بھی ڈھیر کی صورت میں کپڑوں کے قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ کارپیٹ پر ایک سوٹ کیس کھلا ہوا تھا جس میں کافی سارے ڈریسز اور ٹاولز رکھے ہوئے تھے۔ اوہ، شاید سفینہ کل لاہور جا رہی ہے، وہ خود بخود سمجھ گئی۔ آج تو کوئی خاص بات چیت ہی نہیں ہوئی، ورنہ پتہ چل جاتا، مگر وہ خود کہاں ہے؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سفینہ کمرے کے کسی حصے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی نظر بالکنی کے دروازے پر گئی جو بند ہی نہیں تھا، باقاعدہ اندر سے چٹخنی بھی لگی ہوئی تھی۔ شاید واش روم میں ہوگی۔ اسی وقت ماحول میں ہلکی سی آواز ابھری۔ زارا نے چونک کر دیکھا، سفینہ نے اپنا سیل چارجنگ کے لیے لگایا ہوا تھا۔ غالباً چارجنگ مکمل ہونے کی اطلاع تھی۔
وہ چند سیکنڈ سوچ کر سفینہ کے سیل کی طرف بڑھی۔ بڑے سائز کا اسمارٹ فون تھا۔ اس نے چارجر سے الگ کیے بغیر سیل اٹھا کر گویا سفینہ کے راز جاننے کی کوشش کی۔ پہلے میسیجز چیک کیے، پھر تازہ کالز کا ریکارڈ دیکھا۔ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ پرنس کا نمبر تو ضرور سیو ہوگا۔ بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال لپکا، پرنس کے نام سے ہی ہوگا۔ اس نے کانٹیکٹ میں پی کھنگالنا شروع کیا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور سفینہ باہر آ گئی۔ سارا نے بدحواس ہو کر سیل فون رکھ دیا۔ وہ میں کچن سے جوس لینے جا رہی تھی تو تمہارے روم کا دروازہ کھلا دیکھا، لائٹ بھی چل رہی تھی۔ میں نے سوچا دیکھوں تم کیا کر رہی ہو، شاید تم کل واپس لاہور جا رہی ہو۔ سارا نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زبردستی کی مہربان مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ ہاں، صبح کی فلائٹ ہے۔ سفینہ قریب آتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی اور سیل فون اٹھا کر دیکھنے لگی کہ چارجنگ ہو رہی ہے یا مکمل ہو چکی ہے۔ ٹچ ہوتے ہی اسکرین روشن ہو گئی، سامنے کانٹیکٹ نظر آئے۔ پی کے کانٹیکٹس میں زیادہ نام بھی نہیں تھے۔ ایک یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے بندے کا نام تھا پرویز اختر اور ایک اس کی کلاس فیلو کا نام تھا۔ وہ میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس تو ایپل تھا نا، شاید تم نے فون سیٹ چینج کیا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق اور نا تجربہ کار ہونے کے باعث خواہ کی بات کر بیٹھی۔ سفینہ نے سیل ان پلگڈ کیا اور گہری سانس لے کر زارا کی طرف دیکھا۔ اب میں تھوڑا ریسٹ کروں گی، صبح صبح گھر سے نکلنا ہے، کچھ چیزیں بھی پیک کرنی ہیں۔ گڈ نائٹ۔ زارا کو یوں لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو گیٹ آؤٹ۔ وہ یوں ہو گئی گویا ٹچی ہو گئی ہو۔ اوکے گڈ نائٹ۔ اس نے کھسیاہٹ مٹانے کے لیے سفینہ کو گلے لگا کر گڈ نائٹ کہا، پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے شکر ادا کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ سفینہ کو خیال نہیں ہوا کہ میں اس کا سیل لے کر کیوں کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ بزنس مائنڈڈ لوگ کچھ پونگے ہی ہوتے ہیں۔ سفینہ نے زارا کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنے سیل فون کی طرف گھور رہی تھی۔ اس نے زارا کو چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ پی سے شروع ہونے والے ناموں کی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس پرنس کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا تو تمہیں دے دیتی۔ اس نے گہری سانس لے کر سیل بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ جو تمہیں اپنے اسٹوڈیو میں پینٹ کر رہا ہے، اگر اس کے واقعی تم آنکھوں میں خواب بن چکی ہو تو وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے سے کانٹیکٹ کرے۔ سوچتے ہوئے دل بار بار دھڑکنے کے انداز تبدیل کر رہا تھا، مگر شاید اسے خود پر مکمل قابو تھا۔ شاید یہ تمہاری لک ہے کہ پرنس جیسا بندہ تمہیں نوٹس کرے۔ بے وقوف اور خوبصورت عورت بہت سے مردوں کو پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ کہیں ان کو چیلنج کرتی محسوس نہیں ہوتی، لیکن پرنس عام سا بندہ تو نہیں ہے۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ کیا مجھے بہت تکلیف ہے کہ پرنس نے میری بہن کو اتنا اہم بنا دیا؟ لیکن میں تو خوش ہوں کہ خود کو دھوکہ دینے کا سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ پرنس نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اس کی پکڑ ہو۔ ہمارے خیالات و احساسات کسی کی ذمہ داری نہیں، یہ تو بس سیدھا سیدھا اپنا قصور بنتا ہے۔ سفینہ کی بنیادی فطری فراست نے بہرحال اسے انگلی سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا کر ہی دیا۔ پرنس پارک تک گیا تھا، چند منٹ بعد ہی واپس گھر کا رخ کر لیا تھا۔ پوش ایریا کے حسین بنگلے، کوٹھیاں، خوبصورت لان اور گیٹ سے باہر بھی سبزہ و ہریالی، خوبصورت برقی روشنیاں، صاف ستھرے روڈ، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، دور دور تک کسی قسم کی کوئی بدصورتی نہیں تھی۔ نہ ہی کوئی بنگلہ زیر تعمیر تھا جہاں سریا بجری چوکیدار کی جھونپڑ مخمل میں پیوند کی مثال ہوتی۔ اکثر گھروں سے رات کی رانی کی مہک فضا کو بہت سحر انگیز بنا رہی تھی۔ کھلی فضا میں چہل قدمی نے ذہن پر بہت مثبت اثر ڈالا تھا، اگرچہ وہ حیرت کے سمندر سے ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ بار بار نظر اسی کوٹھی پر پڑ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے بڑا پر اسرار واقعہ پیش آیا تھا۔ ویسے تو اس گھر کا نام پر اسرار ہاؤس یا کاشانہ حیرت ہونا چاہیے تھا پرنس کے تجربات کے لحاظ سے۔ اصل میں وہ عالمگیر انسانیت کا حامل ایک فنکار تھا۔ اب جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے لیے شاید اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا تو نظر انداز بھی کر دیتا، مگر مسئلہ ایک معصوم بچے کا تھا جو ایک سوالیہ نشان بن کر ذہن میں کسی کانٹے کی طرح گڑا ہوا تھا۔ بچے فطرت پر ہوتے ہیں اور فطرت کو مسخ کرنا اس دنیا کا سب سے مکروہ جرم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاروں کی صفائی کرتے دیکھ کر کڑتا تھا۔ بھکارن کی گود میں ادھورے لباس میں بچے کو دیکھ کر اس کی روح میں تڑپ پیدا ہوتی تھی۔ تپتی دھوپ میں برقعے میں شیرخوار بچے کو چھپائے ہاتھ پھیلائے بھکارن کو دیکھتا تو سوچتا، ایک نفس اپنی نفسانی تسکین کے لیے کتنے معصوم نفوس کو تپتی دھوپ کی دوزخ میں چلاتا ہے۔ دو ٹانگوں پر چلنے والے مویشی نما انسان۔ پیغمبر آ گئے، کتاب مل گئی، پھر بھی جہالت کے اندھیرے۔ نہ شرف انسان کا شعور، نہ صفائی نصف ایمان سے آگہی، نہ طہارت و پاکیزگی کا ادراک۔ ناپاکی و غلاظت کی کوکھ سے درندگی اور سفاکیت جنم لیتی ہے۔ جانوروں کی طرح ہر قسم کی بھوک مٹانے کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں۔ جانوروں ہی کی طرح ہر قسم کی لاقانونیت، قانون کا شعور تو انسان کی معراج ہے۔ حیا، احتیاط، تقویٰ، بے غرضی، یہ تو انسانیت کی اسناد ہیں۔ سوچ کا ایک نیا در کھلا تھا۔
اگر دھوپ میں ننگا بچہ گود میں اٹھا کر بھیک مانگنے والی بھکارن کو جہالت کی پروردہ ہونے کی رعایت دی جا سکتی ہے، تو یہ عالیشان گھروں میں بسنے والے انسان جو بچوں کو بچپن ہی میں بوڑھا کر دیں کہ بچہ مسجد میں آ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، ان میں اور بھکارن میں کوئی فرق ہے؟ اللہ کے سامنے تو ٹوٹ کر گریہ زاری وہ کرتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ ننگے گندے میلے بچوں اور صوبان میں پھر یہی تو فرق نکلا نا کہ وہ دھوپ میں جلتے ہیں اور صوبان کروڑوں کے گھر میں رہتا ہے۔ وہ جانے کتنی دیر رک کر صوبان کے گھر کے بند گیٹ کو گھورتا رہا۔ اس کا جی چاہا اللہ اسے اس عمل پر قادر کر دے کہ وہ اندر جائے اور سوئے ہوئے صوبان کو گود میں بھر کر باہر لے آئے۔ اس کا حساس دل صوبان میں اٹک گیا تھا۔ شاید کرمنل ہے، مگر کرمنل لوگوں کے گھر میں اتنا پیارا بچہ۔ درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ فطری دانش نے پھر سوال کی دیوار اٹھا دی۔ گھر واپس آنے کے بعد پل بھر کے لیے اسے نیند نہیں آئی۔ اپنا ذہن کسی اور طرف لگانے کی بہت کوشش کی، مگر تخلیقی کیفیت طاری نہ ہو سکی۔ اسٹوڈیو کی طرف دیکھتے ہی طبیعت میں بیزاری اترنے لگی۔ ہلکی روشنی اپنی آنکھوں پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ اس نے لان کی ساری لائٹس آف کر دی تھیں۔ گارڈ کیبن سے باہر اس کی تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، مگر مالک سے سوال جواب کرنے کی جرت نہیں تھی۔ چاروں اور اندھیرا پھیلتے ہی وہ سر جھکا کر اپنے کیبن میں چلا گیا تھا۔ وہ لائبریری میں جا کر کوئی ایسی کتاب تلاش کرنے لگا جو آج کے واقعے سے پیدا ہونے والی بےمانی وحشت کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ اطالوی دریچوں والا وسیع کمرہ جس میں دن کی قدرتی روشنی میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ داخل ہو سکتی تھی، اور مصنوعی روشنی کے اہتمام میں بھی کوئی کسر نہیں تھی۔ جی چاہتا ہے صوبان کو کسی روز چپکے سے گود میں اٹھا کر اپنے گھر لے آؤں، اسے ایک پلے اسٹیشن کی رشوت دے کر سب کچھ پوچھ لوں۔ مسجد میں رونے والا بچہ گھر میں بھی تو روتا ہوگا۔ فنکار کائناتی ذہن کی وسعت کے حساب سے ماحول اور رویوں کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے محبوب کی دلکشی سے صرف نظر کر کے انسانیت کے اس مخفی اور المناک رخ پر نگاہ کرتا ہے جس پر عام انسان کی نظر نہیں جاتی۔ جا بجا کوچہ و بازار میں بکتے ہوئے جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے؟ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ پرنس شہیر علی خان زادہ رات کے اس پہر عالمگیر انسانیت کا روپہلی لبادہ اوڑھے اس شرف کے تعاقب میں تھا جو اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد تھا۔ سفینہ کی محبت کا ادراک ہوتے ہی جو نامانوس سی بے کلی لاحق رہنے لگی تھی، یہ بے قراری اس سے سوا تھی، یا محبت کا وہ ادراک پھیل کر کائنات کی وسعت کو ناپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاقی محبت کی حلاوت چکھتے ہی روح لامحدود مسافتوں کا سفر طے کرنے لگی۔ اس نے بے سوچے سمجھے ایک کتاب شیلف سے نکالی اور وہیں کھڑے کھڑے ورق گردانی کرنے لگا۔ لائبریری میں 17ویں اور 18ویں صدی کی بھی نادر و نایاب کتب موجود تھیں، جن کی حفاظت لیڈی صوفیہ قیمتی زیورات کی طرح ہی کرتی تھی۔ کوئی کتاب گرد میں اٹی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، خواہ اسے سالوں ہاتھ نہ لگایا گیا ہو۔ لائبریری میں بطور خاص بھینی بھینی خوشبوؤں کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ پرانی کتابوں کی مخصوص مہک طبع نازک پر گرا نہ گزرے۔ دنیا کے عظیم رہنماؤں کی زندگی پر لکھی گئی کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ ورق گردانی کرتے کرتے وہ مہاتما گاندھی کے کہے ہوئے ایک جملے پر رک گیا۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو محبت توڑ نہیں سکتی؟ وہ چند ثانیے ساکت کھڑا رہا، پھر کتاب بند کر کے واپس شیلف میں لگا دی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی زنجیر کھن کھن کرتی ٹوٹ گئی ہو۔ ایک دن صوبان میرے بہت قریب ہوگا۔ یقین کی قوت نے اسے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت آبی بخارات کی طرح اڑ گئی۔ یہ معجزاتی تغیر اس تڑپ کی شدت میں پوشیدہ تھا جو گہرے سکون سے پہلے بہت تڑپاتی ہے۔ سفینہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ماہین اس مرتبہ اس کی ہمسفر نہیں تھی۔ اس کی ماما کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ 2 دن مزید رکنا چاہتی تھی۔ تاجور خود سفینہ کے ساتھ ایئرپورٹ تک گئی تھی۔ گھر واپس آتے آتے سورج آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہ بہت پرسکون تھی اور ناشتے کے بعد فائلیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ زارا تو چھٹی کے دن لمبی تان کر سوتی تھی، اس لیے تاجور کو یقین تھا کہ وہ دوپہر تک بہت سکون سے اپنے کام نمٹا سکتی ہیں۔ زارا کی بے تکی باتیں، پھر اس کی جھاڑ جھپاڑ، یہ بھی ایک الگ سے کام ہوتا تھا۔ لاؤنج میں اس کے سلیپر پڑے ہوئے تھے، ٹیبل پر چاکلیٹ کے ریپرز ایش ٹرے میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ شہانہ کہہ رہی تھی کہ سفینہ تو MBA مکمل ہونے سے پہلے شادی نہیں کرے گی، زارا کا ہی سوچ لو۔ وہ کسی بڑے بزنس مین کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کا رشتہ بتا رہی تھی، اور تاجور نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گی۔ اس دن سے بار بار بس ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کسی کے لاڈلے بیٹے سے زارا کی شادی کرنے کا مطلب یہ ہے گویا ایک جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔
इसी सोच विचार के दौरान इंकशाफ हुआ कि ज़ारा को संभालने के लिए बहुत समझदार बावकार शख्स की ज़रूरत है, जो उम्र में उससे अच्छा खासा बड़ा हो, जो इतना सुलझा हुआ हो कि दुनिया को खुद पर हंसने का मौका ना दे। दर हकीकत ज़ारा उनके लिए मसला बनती जा रही थी। उसकी ज़िंदगी में तरतीब नाम की कोई शय नहीं थी। बस ताजवर की डांट से बचने के लिए कॉलेज ज़रूर बाकायदगी से जाती थी। असल में कॉलेज बाकायदगी से जाने में उसे बहुत फ़ायदा था। पॉकेट मनी बाकायदगी से मिलती थी। आर्ट कॉलेज में आए रोज़ किसी न किसी शय की ज़रूरत पड़ जाती थी। ज़रूरत बताती और पैसे मिल जाते। जो पैसे लेती उसमें से कुछ ना कुछ बचा लेती। इस तरह हाथ में हर वक्त खुला पैसा रहता। यूँ खर्च करने में मज़ा बहुत आता था। अम्मा आपके कितने मज़े हैं, कितने मज़े से पैसे बांटती रहती हैं। कभी कभी माँ के हाथ में मोटी सी चेक बुक देखकर भुक्कड़पन से कह भी देती थी। उसके नज़दीक ड्यूज़ क्लियर करना पैसे बांटना था। ताजवर अब उसकी तरफ से सोच सोच कर परेशान रहने लगी थी कि कोई भी तो ऐसी बात नहीं जिस पर वो मुतमईन हो सके और उन्हें यकीन हो कि शादी के बाद वो ससुराल में या दामाद के साथ उनकी इज्जत रख पाएगी। बेसोचे समझे बोलना, वक्त बेवक्त खाना, सोना, बिला ज़रूरत चीज़ें खरीदना, ज़रा ज़रा सी बात पर मूड ऑफ करना, पाँव पटकना, वो अपनी नानी अम्मा से सुनती थी। कमारी पाँव पटकती है तो बर मांगती है, मगर वो अपनी सोच को खुद ही सख्ती से मुस्तरद कर देती थी। बच्चों की सी हमाकतें करने वाली, अभी से शादी के लिए सीरियस क्यों कर हो सकती है। दूसरे, उन्हें ज़ारा से कितनी भी शिकायतें हो सकती थी, मगर एक बात का ईमान की हद तक यकीन था कि उसका किसी के साथ लव अफेयर नहीं है। वो इस दर्जा मुँह फटती कि ऐसी बात होती तो वो बताए बगैर रह नहीं सकती थी। उनको इतला ना करती, मगर सफ़ीना को ज़रूर बता देती। ज़हन फाइलों से हटकर बार बार ज़ारा की तरफ चला जाता था। अब उन्हें यकीन हो चुका कि ज़ारा के लिए बहुत संजीदगी से सोचने की नौबत आ चुकी है। अगर इस वक्त कुछ ना सोचा गया तो आगे चलकर मामला गंभीर हो सकते हैं। किसी मोजिज़ फैमिली में ब्याहने के ख्याल से ही एक अनजाना सा खौफ अपने हिसार में ले लेता था। आए दिन की शर्मिंदगी उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने बहुत बावकार, बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारी थी। माशरे में उनको बेहद इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वो अपने सर्कल की बहुत बाअसर खातून थी और इसमें उनके माल और दौलत से ज़्यादा उनकी साफ़ सुथरी बावकार ज़िंदगी का अमल दखल था। लोग अपना माल बचाने के लिए ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं और वो तो अपनी इज्जत को सबसे बड़ा असासा समझती थी, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था कि माल जाकर दोबारा आ सकता है, मगर गई हुई इज्जत पलट कर नहीं आती। छुट्टी का दिन, फुर्सत के लम्हात, पूरे हफ्ते जिन ख्यालात को झटक झटक कर मामूलात निमटाती रहती थी, उन ख्यालात ने आज मौका पाकर अच्छा खासा दबोच लिया था। साहिल के कलम से लिखा ज़ारा का नाम वो एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं कर सकी थी। खूबसूरत दौलतमंद लड़की जो हिजाब भी नहीं लेती, आए रोज़ सामने आ जाती है, किसी भी नौजवान की आंखों का ख्वाब बन सकती है। इसी का नाम जवानी है और जवानी दीवानी होती है। लाशऊरी तौर पर वो साहिल पर गौर व खोज कर रही थी। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल नेवर लाई टू योर ओन सेल्फ। प्रिंस ने ताज़ा ऑरेंज जूस से भरा हुआ नफीस और नाजुक ग्लास लेडी सोफिया को पेश करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा था। दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। प्रिंस नई पेंटिंग की फहरिस्त मुरतब कर रहा था। उसे आज सुबह ही फ्लोरिडा में होने वाले मुकाबला मुसव्वरी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ था। सारी रात जागने के बावजूद वो चाको चौबंद था। सांस की मशक और योगा के चंद आसन की मशक के बाद वो किसी स्पोर्ट्समैन की तरह चौकस और शादाब नजर आ रहा था। ये तुम्हारे ख्यालात हैं या किसी की विजडम मुझसे शेयर कर रहे हो? लेडी सोफिया ने अपनी बूढ़ी सुकड़ी सिमटी आंखों को मजीद सुकेड़कर प्रिंस की आंखों में झांकने की कोशिश की। ओ नो, पाओलो के ख्यालात हैं जो अभी हमारे दरमियान मौजूद है। ए लिविंग ऑथर। ओह कमाल है, मैंने उसकी बेस्ट सेलिंग नावल नहीं पढ़ी। हाँ, 11 मिनट्स ज़रूर पढ़ी है। लेडी सोफिया की रोब फिर बहकने लगी। उन्होंने ज़ारा के हवाले से बात शुरू की थी और उनको रोकने के लिए प्रिंस को अपनी तरफ से बहुत मजबूत बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि वो जानता था कि लेडी सोफिया को झूठ से बेइंतहा नफरत है। सच का बहुत बड़े दिल से खैर मकदम करती हैं, बेपनाह मुसरत का इजहार करती हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी वो सच क्या है जो आजकल अक्सर तुम अपने आप से बोलते हो। सफ़ीना बहुत मुनफरिद है। वो तजर्बाकार बूढ़ी औरतों की तरह मजबूत है। उसे अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल है। उसे कुछ भी कहने की जल्दी नहीं है। वो बहुत ग्रेसफुल और पुरसकून है। लेकिन पुरसकून समंदर की तह में तो तूफ़ान पोशीदा होते हैं, माई बिलव्ड सन। लेडी सोफिया ने अपने हाथों की लर्जिश महसूस करते हुए ग्लास टेबल पर रख दिया। ये तो फिर बहुत खूबसूरत बात है। वो जवान लड़की है, उसे समंदर जैसा ही होना चाहिए। वो तुम्हें अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत खूबियाँ हैं, मगर अच्छा लगना और बात है और मोहब्बत होना अलग बात। हम जिंदगी भर अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर आगे बढ़ते रहते हैं। तुम क्या ये बताना चाह रहे हो कि तुम सफ़ीना से मिलकर आगे नहीं बढ़े, रुक गए हो? लेडी सोफिया बमुश्किल बोल पाई। मैं रुक गया हूँ ग्रैंड मॉम, मेरे पाँव पत्थर के हो गए हैं, मैं स्टेप नहीं ले पा रहा। प्रिंस ने एक पेंटिंग शीशे की वसी अलमारी से निकालते हुए बहुत बाएतमाद और संजीदगी से जवाब दिया। तुम एक और लेडी सोफिया क्रिएट करने जा रहे हो प्रिंस।
لیڈی صوفیہ اچانک آپ دیدہ ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں میرے پوتے جیسا اسے شاید کہیں نہیں ملے گا، وہ زندگی بھر چہروں میں ایک چہرہ ڈھونڈتی رہے گی، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا گرینڈ مام، میں ایک مصور ہوں، میری زندگی میں حسن کی کمی نہیں، میں نے آج تک کوئی بدصورت چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ میری آنکھیں حسن شناس ہیں، مجھے ہر چہرہ حسین نظر آتا ہے، میری چاہت کا معیار چہرے کا حسن نہیں ہے گرینڈ مام، میری روح میں کچھ رنگ ہلکے پھیکے تھے، سفینہ وہ رنگ مجھ سے شیئر کر رہی ہے، کیمسٹری مکمل ہو رہی ہے، کیمسٹری میچ ہونا الگ بات ہوتی ہے، تم بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے، یہ تمہاری فیلنگز ہیں یا سفینہ؟ فیلنگز بے شک محبت کرنے والے کی ہوتی ہیں، مگر میں مراقبے کے دوران سفینہ کی فیلنگز ریسیو کرتا ہوں، میں بالکل بھی کنفیوزڈ نہیں ہوں۔ پرنس بول رہا تھا، وہ لیڈی صوفیہ کی جانب پشت کیے ہوئے تھا۔ لیڈی صوفیہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی پشت کو گھور رہی تھی، پھر وہ دائیں بائیں جھولنے لگی۔ پرنس خاموشی پا کر یہی دیکھنے پلٹا تھا کہ لیڈی صوفیہ اچانک خاموش کیوں ہو گئی، اور انہیں جھولتا پا کر وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ فیملی ڈاکٹر نے لیڈی صوفیہ کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں فوری ہسپتال میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر پرنس نے فوری عمل درآمد کیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ شہر کے بہترین ہسپتال کے VIP وارڈ میں منتقل کر دی گئی تھی۔ مختلف اقسام کے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پرنس مستقل ایک تعصب کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اندر سے ایک آواز مسلسل آ رہی تھی، اگر وہ سفینہ کا ذکر نہ کرتا تو شاید گرینڈ مام اس حال کو نہ پہنچتی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب و نارمل ہو جائیں۔ لیڈی صوفیہ اس عہد کی خوش نصیب ترین خاتون تھی کہ سینچری کے قریب پہنچنے والی تھی، مگر انہیں شوگر نہیں تھی، اور صرف یہ ایک بیماری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی وقتی بیماریاں جلد جان چھوڑ دیتی ہیں۔ دل پر یادوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور انہیں اوپن سرجری کے مرحلے سے گزرنا پڑا تھا، یوں کہہ سکتے ہیں دل کو پیار سے ہاتھ میں لے کر منانا پڑا تھا۔ پرنس اپنے معمولات سے کٹ گیا تھا، اس کا سارا دھیان اپنی پردادی کی طرف تھا۔ 2 بہت مستعد نرسیں لیڈی صوفیہ کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، ان کی ذاتی ملازمہ بھی اسپتال میں موجود تھی، مگر پرنس چاہتا تھا کہ دادی کا ہر کام وہ اپنے ہاتھ سے کرے، جبکہ اپنے دستے راست کو تو وہ پہلی بار ساتھ نہیں لایا تھا، جو پرنس کو رومال یا ٹیشو پیش کرنے کے علاوہ اس کا سگار تک سلگاتا تھا۔ کتنے چکر تو وہ کمرے سے باہر لگا چکا تھا، ڈاکٹرز کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ معمولی سی بھی کوتاہی یا دیر برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے ظہر، عصر، مغرب کی نماز کمرے میں ہی پڑھی تھی۔ VIP روم میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، چاہے نماز کے علاوہ قرآن مجید اور تسبیح تک موجود تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس نے وہیں کمرے میں مراقبہ کیا اور دادی کے لیے دعا کی غرض سے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ لیڈی صوفیہ نے اسے پکارا تھا، پرنس مائی بیلوڈ سن، کیا تم یہاں موجود ہو؟ میری آواز سن رہے ہو؟ پرنس یوں والہانہ دوڑا جیسے بچہ بھیڑ میں ماں کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس نے لیڈی صوفیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں گرینڈ مام؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے بے قرار نگاہوں سے ان کا چہرہ یوں دیکھا جیسے دیکھ نہ رہا ہو، دیدار کر رہا ہو۔ میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، مگر تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ وہ نکاہت بھری آواز میں بول رہی تھی۔ زیادتی؟ پرنس پریشان ہو گیا۔ یہ فینائل اور اسپرٹ کی اسمیل، تم جانتے ہو مجھے الرجی ہے ان چیزوں سے۔ گرینڈ مام ہسپتال میں تو یہ سب ہوتا ہے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، اسپتال کیوں لے آئے؟ ڈاکٹر مہیش کو بلاتے وہ ٹریٹمنٹ کرتے کافی تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا مجھے جو تم ہسپتال لے آئے؟ آپ انکانشیس ہو گئی تھی گرینڈ مام، ڈاکٹر مہیش کی ایڈوائس پر ہی آپ کو یہاں لایا گیا تھا، لیکن آپ اب بہتر ہیں، پریشان نہ ہو۔ پرنس نے دادی کے ہاتھ کی پشت پر پھر ایک پیار بھرا بوسہ ثبت کیا۔ السلام علیکم جینٹل مین۔ پشت سے حماد حسین کی آواز ابھری تو پرنس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ حماد حسین ماہین کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماہین پر نظر پڑتے ہی پرنس نے دونوں کے پیچھے دیکھا تھا، گویا ماہین کی موجودگی سفینہ کی موجودگی کی بھی ضمانت تھی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا اور کمرے میں بس وہ دونوں باپ بیٹی ہی تھے۔ وہ نہیں آئی، پتہ نہیں رات ہی اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ شاید اب دوبارہ نظر نہیں آئے۔ وہ اس نکتے پر بھی بہت غور و خوض کرتا رہا تھا کہ سفینہ سے ملنے میں فطرت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، دیدار، شوق، اجنبیت اور جدائی، جبکہ وہ گہری سوچ کے دوران اس کے خیالات کو وصول کرتا رہا۔ انتہائی مصروفیت کے دوران بھی وہ اس کے ذہن پر مستقل دستک دیتی رہی تھی۔ رات سے اب تک وہ اس کے خیالات کی لہروں کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ اسے اندھا یقین تھا کہ وہ مستقل اسے سوچ رہی ہے۔ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں گھر فون کیا تو پتہ چلا لیڈی صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے۔ حماد حسین پرنس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ماہین پرنس کو سلام کر کے لیڈی صوفیہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ کے PA سے ہی ساری تفصیلات حاصل کی ہیں، سن کر بہت پریشانی ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ حماد حسین مصافحے کے بعد لیڈی صوفیہ کے بیڈ کے قریب پہنچ کر بولے، جو ایک ٹک ماہین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے شاید مجھ سے کچھ کہا؟ لیڈی صوفیہ نے غائب دماغی کی کیفیت میں حماد حسین سے قدرے محجوب انداز میں پوچھا۔ جی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔
ایک سن رسیدہ بوڑھی عورت کی غفلت کو ہر ذی شعور نظر انداز کرتا ہے۔ لہٰذا حماد حسین نے بہت ادب و اہتمام سے لیڈی صوفیہ کو جواب دیا، اللہ نے بہت کرم کیا، دیکھیے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ اب قدرے تکلیف سے مسکرائی، نظریں پھر ماہین کے چہرے پر ٹک گئیں۔ دادی اور پوتا اس وقت دونوں ایک نام کے طلسم میں قید تھے۔ وہ تمہاری دوست نہیں آئی، شاید اس کو اطلاع نہیں۔ لیڈی صوفیہ نے اس ستمگر کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نام لینے کی جسارت پرنس نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دادی پر جیسے ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ اوہ سفینہ، امیزنگ، آپ کو یاد ہے وہ؟ گڈ۔ ماہین یوں بچوں کی طرح خوش ہو کر گویا ہوئی جیسے کہیں سے غیر متوقع تحفہ وصول کیا ہو۔ وہ تو آج صبح لاہور چلی گئی، حماد حسین نے ماہین سے پہلے جواب دے دیا۔ لاہور؟ لیڈی صوفیہ نے مارے تعجب کے پوری آنکھیں کھول کر ماہین اور حماد حسین کو باری باری دیکھا۔ پرنس کو تو بات سمجھ آ گئی تھی، خاموش کھڑا بس سن رہا تھا۔ جی لیڈی صاحبہ، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، سفینہ اور ماہین دونوں لمز سے MBA کر رہی ہیں، لاہور میں ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ ہماری بیگم صاحبہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، ماہین ان کی وجہ سے رک گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بیگم صاحبہ آپ کی عیادت کو بھی نہ آ سکیں۔ حماد حسین نے بہت تفصیل سے جواب دیا تھا۔ لاہور چلی گئی؟ پرنس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بری خبر سنی ہو۔ اوہ یس، مجھے یاد آ گیا۔ اوکے، اچھا ٹھیک ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کوئٹہ چلی گئی ہے؟ کوئٹہ کراچی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جی میں نے عرض کیا لاہور چلی گئی ہے، حماد حسین نے مؤدبانہ عرض کی، جبکہ پرنس کسی تصحیح کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے گویا ایک چپ لگ گئی تھی۔ کب آئے گی وہ؟ لیڈی صوفیہ نے خالی آنکھوں سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ اسے اتنا یاد کر رہی ہیں؟ پرامس، ہم جب بھی اب کراچی آئیں گے تو آپ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ ماہین تو یوں خوش ہوئی جیسے کھڑے کھڑے کوئی خوشخبری مل گئی ہو، مارے خوشی کے دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اب تو وہ جا کر سفینہ کو مبارکباد دے گی کہ مبارک ہو تمہیں، پرنس کی دادی نے پسند کر لیا ہے، وہ پرجوش انداز میں سوچ رہی تھی۔ بڑا مزہ آئے گا۔ گڈ پرامس۔ لیڈی صوفیہ بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی۔ پرنس مہمانوں کے لیے فریش جوس فریج سے نکال رہا تھا۔ اتنا سوچتی ہو مجھے کہ میں تمہارے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ پاتا؟ مت کرو مجھ سے اتنی باتیں، وہ جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے سفینہ سے مخاطب تھا، جس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ایسے حیرت انگیز انسان کے عشق میں مبتلا ہے جو زمان و مکان کی قید سے جب چاہے خود کو آزاد کرا لیتا تھا۔ مثبت سوچ، معصومیت، انسانیت، عاجزی، سادگی، دل و زبان کی ہم آہنگی، عبادت، معبود حقیقی کا پختہ یقین و شعور۔ اسے تو محبوبہ کے گلابی خطوط کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صوفی تھا، ظاہر نہیں تھا۔ جس بچے کو ہوش سنبھالتے ہی ذہن نشین کرا دیا ہو کہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے، اور انسان کو خیر و شر کی دو قوتوں کا شعور دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دنیا کے بہترین دماغوں کا مطالعہ کرنے والی دادی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ جو لوگ کسی بھی انسان کا برا نہیں چاہتے، دوسروں کے لیے بھی اسی طرح اسی جذبے سے دعا کرتے ہیں جس طرح اپنے لیے کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیاں اپنی خوشی کی طرح مناتے ہیں، وہ بہت بلیسڈ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہر لمحہ پیار سے دیکھتا ہے۔ انسانیت کا احترام کرنے والے کی ہر نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ جو انسانوں کی بھلائی میں لگا ہوتا ہے، رزق تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو بارش کی طرح برستا ہے۔ تمہیں بڑے ہو کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، تم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی زندگی میں بہت سے بنیادی کمپلیکسز نہیں تھے، وہ خوف و اندیشوں سے پاک صاف زندگی کا عادی بنتا چلا گیا، ذہنی الجھنوں سے پاک ذہن خود بخود روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا گیا۔ جاننے والے اسے تنہائی پسند سمجھتے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تنہائیاں بڑی بڑی محفلوں سے زیادہ بارونق ہوتی ہیں۔ اس کی باقاعدہ تربیت کی گئی تھی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت فطرت کے ساتھ گزارے۔ اس کو شاندار زندگی گزارنے کے لوازمات کے ساتھ ساتھ وقت بھی بہت دیا گیا تھا۔ اس کے ہر سوال کا جواب دینے والے گھر میں ہی موجود تھے، سب سے بڑھ کر دادی، جو اس کے ہر سوال کا جواب دے کر مطمئن کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی تھی۔ اس کی روحانی طاقتیں روز بروز نکھرتی چلی گئیں۔ روحانی مسرت کے ہوتے ہوئے اسے بوریت مٹانے، وقت گزارنے کے طریقے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی جو پہلی بار اس سے ملتا تھا چونک پڑتا تھا۔ آئینے کی طرح شفاف چہرہ، مقناطیسیت کی حامل چمکدار آنکھیں، دل فریب مسکراہٹ جو بڑی فطری محسوس ہوتی تھی، اتنی ہی فطری جتنی شیر خوار بچے کی مسکراہٹ ہوتی ہے، جس سے وابستگی محسوس کرتا تھا، اس کے خیالات بھی پڑھ لیتا تھا۔ روح جب طاقتور ہو جاتی ہے تو ذوق یقین کی تشریح خود بخود ہو جاتی ہے۔ سفینہ کو اگر اس کی اس خصوصیت کا ادراک ہو جاتا تو وہ شاید خوفزدہ ہو کر پہلے ہی بھاگ کھڑی ہوتی۔ ماہین چوری چوری سفینہ کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں فٹ کر کے پرنس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ پرنس نے پہلے جوس کا گلاس حماد حسین کو تھمایا تھا، پھر ماہین کو۔ وہ ماہین کی نظروں کی گرمی محسوس کرنے کی وجہ سے اس کی طرف براہ راست دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا۔ آپ دونوں فرینڈز تو ایک دوسرے کا سایہ محسوس ہوتی ہیں۔ پہلی بار آپ کو سفینہ کے بغیر دیکھا ہے تو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔
प्रिंस ने अपने दानिश में माहिन को भी कंपनी देना ज़रूरी ख्याल किया था। आपने हमें देखा ही कितनी मर्तबा है, शायद 3 बार। माहिन ने जूस का गिलास थामकर अब प्रिंस को सर से पांव तक बहुत एहतमाम से देखा था। नक्श हो जाए तो एक मुलाकात भी बहुत है, वगरना तो एक उम्र साथ साथ चलने वाले भी अजनबी लगते हैं। वाह साहिब वाह, हमाद हुसैन ने प्रिंस को यूं दाद दी थी गोया मुशायरे में कोई अच्छा सा शेर सुनकर फड़क गए हों। आदाब अर्ज़ है, प्रिंस ने खालिस शायराना अंदाज में शुक्रिया अदा किया था। माहिन बरजस्ता अंदाज में खिलखिलाई थी। लेडी सोफिया के बेड का सिरहाना ऊंचा कर दिया गया था। अब वो तकरीबन नीम दराज थी और बच्चों की सी मासूमियत से तीनों की तरफ टुकर टुकर देख रही थी। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, कितना प्यारा दिल है इसका, माशाअल्लाह। मैं इसकी तरफ देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितनी ज़िंदगी है इसकी हंसी में, बहुत मासूम है, इसे तो अभी बाप के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। लेडी सोफिया तवातर से गोया हुई तो माहिन की हंसी को ब्रेक लग गए। शर्मिंदा सी होकर इधर उधर देखने लगी। क्या तज्जिया करने का अंदाज था। शर्मिंदगी के साथ साथ उसे घबराहट भी होने लगी। उसने आहिस्तगी से हमाद हुसैन का हाथ छुआ, गोया चलने का इशारा किया, क्योंकि प्रिंस ने जिस गहरी निगाह से सिर्फ और सिर्फ पल भर को उसकी तरफ देखा था, यूँ लगा था गोया वो आंखों के कैमरे से उसकी दिली कैफियत की फ़ोटो खींच रहा है। तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों फ्रेंड्स मेरे बारे में कितनी बातें करती हो। बिल्कुल वाज़ेह है, निकलते हुए रोशन सूरज की तरह कि तुम मुझे सफीना के हवाले से देख रही हो। प्रिंस सोचते हुए लेडी सोफिया का कंबल दुरुस्त कर रहा था।